بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بسراج الہدایۃ والفرقان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله الكريم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، معصوم آمینہ، مالک رکاب فخر عرب و عجم، سیاہ لامکہ حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سبھی حضرات مل کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں: صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے: فیہ رجال یحبون ان یطہروا، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں پسند فرماتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی یہ دل کو خوش رکھتی ہیں، خوشگوار رکھتی ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی سے دماغ جو ہے وہ معطر ہوتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی انسان کی صحت اور اس کی تندرستی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی۔ طہارت اور پاکیزگی کا اسلام میں ایک بہت بڑا اہم کردار ہے، اور اسلام نے اس کو بنیاد بھی کہا۔ صفائی اور ستھرائی یہ ایک مسلمان کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے۔ کلام مقدس جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ آپ کی رسالت اور نبوت کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن مقدس جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ آخری کتاب ہے۔ اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی۔ اب یہی قرآن اگر آپ پڑھیے اور قرآن پاک کے بارے میں اگر آپ علم حاصل کریں تو قرآن پاک کی جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی، قرآن کا جو دوسرا پیغام نازل ہوا، قرآن کی جو دوسری آیتیں نازل ہوئی، وہ سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی: یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اسی کے ساتھ
आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब तबारक ताला ने फरमाया वसियाबका फतहिर, कि ए महबूब आप अपने लिबास को पाक और सुथरा रखिए, पाकीज़ा रखिए। आपका हुस्न बेमिसाल है, आपके हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं। आपको अल्लाह ने ज़ाहिरी बातिनी खूबसूरती ऐसी अता फरमाई, कायनात में आप जैसा कोई खूबसूरत नहीं, आपका मिस्ल कोई नहीं दुनिया में। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया गया कि आप जब तबलीग दीन कर रहे हैं, आप लोगों को अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसियाबका फतहिर, अपने लिबास को भी जो है, अपने कपड़ों को भी जो है वो आप पाकीज़ा रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि लोग आपकी निफासत को देखकर, आपकी तहारत को देखकर, आपकी पाकीज़गी को देखकर और करीब हो जाएंगे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आय करीमा से हमें एक दर्स ये भी मिलता है और हमें ये पैगाम भी मिलता है और हमें सीखने को भी मिलता है कि हमारा जो लिबास है, जो हमारा कपड़ा है, वो पाक होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इंसान की एक खूबसूरती जो ज़ाहिरी तौर पर होती है, उसमें कपड़ा और उसका जो लिबास है वो एक अहम किरदार अदा करता है। आपका जैसा लिबास होगा, लोग आपके बारे में उस तरीके से ख्याल करेंगे। आप जैसे रहनी करनी होगी आपकी, आपका जैसा रहन सहन होगा, आपका जाहिर जैसा होगा, लोग उस हिसाब से आपके साथ पेश आएंगे और लोग आपके साथ जो है वो करीब होंगे। तो अपना जो कपड़ा है, अपना लिबास जो है वो ये है कि वो अच्छा होना चाहिए। और बिलखुसूस इस आय करीमा के ज़िम्न में मैं यहाँ पर रुक कर एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो दीन की तबलीग करने वाले हैं, जो दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाने वाले हैं, बिलखुसूस अइम्मा-ए मसाजिद, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, मुबल्लिगीन, जो पब्लिक तक कुरान और हदीस का पैगाम पहुँचाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें लोगों के दरमियान बयान करते हैं, जो मुसल्ले इमामत पर कायम हैं, जो नमाजें पढ़ाते हैं, जिन्हें दीन का लोगों के दरमियान काम करना है, बिलखुसूस वो इस आय करीमा को अपने ज़हनो दिमाग में रख करके उन्हें चाहिए कि अपने लिबास को, अपने पहरान को जो है वो पाकीज़ा, साफ सुथरा और नफीस रखें और अच्छा कपड़ा पहने। बसा औकात आपका लिबास देखकर, आपका रहन सहन देखकर, आपके कपड़ों को देखकर लोग आपसे दूर हो जाते हैं। उसी के साथ कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कई दिनों तक नहाते नहीं हैं, उनके जिस्म पर जो कपड़े होते हैं, बाकायदा उससे ये जाहिर होता है, वो कपड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वो कपड़ा उसने कितने दिनों से पहना हुआ है, उसके ऊपर मैल कुचैल इतना लगा होता है, परागंदा कपड़े इतने होते हैं। और कई लोग इसी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी आते हैं। कई लोग की जो जिस्म का पसीना होता है वो बदबूदार होता है। कई लोग उस वक्त भी जो है वो नहाते नहीं है, साफ सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं और वो ऐसे के ऐसे मस्जिद में चले आते हैं। और मस्जिद में आकर जब आप सफ में खड़े होते हैं तो यकीनन आपके जिस्म से जब पसीने की बदबू आएगी, आपका जो साथी नमाजी होगा उसको जरूर वो बदबू का एहसास होगा, उसको तकलीफ होगी। आपके साथ जमात से नमाज पढ़ने वालों को तकलीफ होगी। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम में तहारत, पाकीज़गी, सुथराई का बिलखुसूस जो है वो हुक्म दिया गया है। और एक मुसलमान पर ये वाजिब है, ज़रूरी है कि वो मुसलमान होने की हैसियत से अपने जिस्म को
اپنے لباس کو جو ہے وہ پاک رکھیں۔ دیگر مذہبوں کو آپ دیکھ لیں اور اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ آپ کو کیا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ منہ زیر ناف بال کاٹنا، ناف کے نیچے کے جو شرمگاہ کے بال صاف کرنا، زیر بغل بال صاف کرنا، یہ اسلام نے ایک آپ کو حد دی ہے کہ اتنے 40 دن کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کو کام کرنا ہے اور جسم کی اس طریقے سے صفائی رکھنی ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے اور یہ بری عادتوں میں سے۔ اس کے مقابلے میں آپ دوسرے مذہبوں کو دیکھ لیں، کئی لوگ تو جو ہے وہ بال کو کاٹنے کو منع ہی کرتے ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں مذہب والے کہ ان کے یہاں کوئی ایسی قید ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اسلام نے آپ کو جو ہے وہ یہ سنت بتلائی کہ ہر جمعۃ المبارکہ کو ہاتھ اور پیر کے ناخنوں کو بھی آپ تراش لیا کریں، تاکہ آپ کے جسم میں جو چیز بری لگتی ہو وہ دور ہو جائے اور آپ کا جسم جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے۔ چہرے بنانا، مونچھوں کو ترشوانا، یہ مونچھ یہ ہونٹ کے اگر نیچے آ جائے، بال بڑے ہو جائے، اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دیگر مذہبوں کی مخالفت کرتے ہو، مونچھوں کو پست کرو، چھوٹی کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ کیوں کہ جب آپ منہ میں نوالا لے کھانا کھائیں تو وہ کھانا جو ہے وہ مونچھوں کے بال کے ساتھ نہ لگے اور اس کو لگ کر کے آپ کے منہ میں وہ نہ جائے۔ پانی پیے تو وہ پانی مونچھوں کے بال کے ساتھ ٹکرا کر کے لگ کر کے آپ کے منہ میں داخل نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں آپ دیگر مذہبوں کو دیکھ لیں، وہ کتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی کے اندر بھی ان کو کوئی کٹوانے کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے آپ کو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت مبارکہ عطا فرمائی کہ مونچھوں کو کم کرے اور داڑھی کو جو ہے وہ ایک مشت کے برابر رکھے، داڑھی کو بڑھائے۔ یہ سنت مبارکہ۔ تو اسلام پاکیزگی، طہارت، ستھرائی کا وہ درس دیتا ہے کہ ایک انسان کے اندر جو چیز ہونی چاہیے، اسلام آپ کو اس کا پیغام دیتا ہے۔ دیگر مذہب پاکیزگی، ستھرائی کا، طہارت کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اسلام کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، دیکھیں کہ جب انسان پاکیزگی، ستھرائی کا خیال رکھتا ہے اور اس میں رب کی رضا کے لیے وہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ کلام پاک میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یطہروا، کہ اس میں ایک جماعت ہے جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام جو مسجد قباء میں نماز ادا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کی جماعت کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، اللہ نے آپ کو پسند فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بڑی نجاست سے فارغ ہوتے ہیں تو بڑی نجاست سے فارغ ہونے کے بعد مٹی کے ڈھیلے سے مقام نجاست کو صاف کرنے کے بعد ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی سے بھی اس جگہ کو صاف کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم جب پاکیزگی کا اتنا خیال رکھتے ہو اور طہارت کو اتنا پسند کرتے ہو تو اس سبب اللہ نے تمہارے متعلق قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی اور تم سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کو محبت کی ایک خوشخبری سنائی کہ جو یہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور پاکیزگی طہارت کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسلام ہمیں اتنی پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیتا ہے۔ نماز یہ اہم العبادات میں سے ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اہتمام کے لیے جاؤ تو قرآن میں اس کا بھی حکم دیا کہ تم پہلے پاک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ وضو کے 4 فرائض اس میں بیان کیے۔ اب وضو کا مکمل طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، ناک میں پانی چڑھانا، ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، کان کا، سر کا، گردن کا مسح کرنا، پاؤں کو دھونا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سنت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ اب مکمل 5 وقت کی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دن میں جو فرض ہیں تو نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ وضو کا اتنا اہتمام کرے گا تو سوچئے کہ اس کا بدن کتنا پاک رہے گا، اس کا بدن کتنا صاف رہے گا۔ وہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے صحابہ بتلاؤ، کسی کے گھر کے آگے اگر نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جب وہ 5 مرتبہ غسل کرے گا تو اس کے جسم پر کوئی میل کچل نہیں رہے گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ مومن 5 مرتبہ وضو کرے اور نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماضی قریب میں ایک بھینکر بیماری گزری، کورونا۔ اس کی جو احتیاط بتلائی گئی تھی کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو وہی تھی کہ دن میں ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ دھوئیں، ناک کو صاف کریں، گرم پانی سے کلا کریں، گلے کو صاف رکھیں۔ تو جب اتنی بھینکر بیماری سے بچنے کا سائنس اور ڈاکٹر آپ کو جب یہ علاج بتا رہے ہیں تو ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے وضو کا یہ طریقہ بتلایا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے اور وضو کرے تو اس کو بیماری ہوگی ہی نہیں اور وہ بیمار ہوگا ہی نہیں۔ بیماری اور شفا یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مگر یہ ہے کہ کئی بیماریوں سے آپ وضو کی برکتوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور پاکیزگی یہ ایک مسلمان کو زیب دیتی۔ جب بھی آپ آئے مسجد، اچھا لباس پہنے، وضو کرے، غسل کرے، صاف ستھرے ہو کر رہیں ہمیشہ، پڑا گندا لباس نہ پہنے، اچھا لباس اختیار کرے۔ یہ پاکیزگی ہے، یہ حسن اسلام میں سے ہے۔ ایک مسلمان کو اس طرح ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو کچھ حدیث پاک پاکیزگی کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنظفوا بکل ما استطعتم، تم سے جتنا بھی ہو سکے اتنا آپ پاکیزگی اختیار کرو، صاف ستھرے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے، جتنا وقت ہو سکتا ہے، آپ حالت وضو میں رہیں، وضو کی حالت میں رہیں۔ فإن اللہ بنى الاسلام علی النظافۃ، کیونکہ پاکیزگی پر اللہ نے اسلام کی بنیاد کو رکھا ہے، تو پاکیزہ رہے، ستھرے رہیں۔ دوسری حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا لن يدخل الجنت الا نظیف، کہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ انسان ناپاک رہے
پراگندہ رہے، حالت نجاست میں رہے، نجیس رہے، تو جب تک وہ ناپاک رہتا ہے تو وہ چلتا پھرتا رہتا ہے تو اس پر لعنت برستی، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس پر غسل فرض ہو تو جو ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتے، بھاگ جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ غسل میں دیری لگے گی تو کم از کم آپ وضو کر لیا کریں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کم سے کم آپ حالت وضو میں رہیں۔ غسل فرض ہے، غسل میں اگر تاخیر لگنے کا اندیشہ ہو تو آپ کم سے کم وضو کر لیں۔ دیگر احادیث کریمہ میں جو فضیلت آئی، فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی یہ آدھا ایمان، یعنی ایمان کے جو درجے ہیں تو ایک طرف ایمان کا آدھا حصہ اور پاکیزگی طہارت یہ صرف اور صرف ایمان کا ایک حصہ ہے اس کے مقابلے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکیزگی کتنا بڑا اہم کردار رکھے۔ دوسری جگہ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی جو کنجی ہے وہ پاکیزگی ہے، اور نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ تو جنت میں جو شخص داخل ہوگا جو ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے من آوى الى فراشہ طاہرا یذکر اللہ، کہ جو اپنے بستر پر اس حالت میں آیا کہ وہ پاکیزہ تھا، اس نے پاکیزگی اختیار کی تھی، یعنی اس نے وضو کیا تھا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا، حتی یدرکہ النعاس، یہاں تک کہ اس کو اونگ آ گئی، لم ینقل الساعۃ من اللیل، جب وہ رات میں اٹھا اور اس رات میں اٹھنے کے بعد اس نے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کا مانگا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ وضو کر کے سونے کی فضیلت، آپ وضو کر کے سوئیں، رات کو آنکھ کھل گئی یا آپ اٹھے اور اس رات میں اسی حالت میں آپ نے اللہ سے جو بھی دعا کرنی ہے کی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پھر حدیث پاک آخری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات طاہرا، کہ جو حالت نظافت میں پاکیزگی میں سویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ اب وہ فرشتہ پوری رات جو ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، وہ فرشتہ پوری رات اس باوضو سونے والے شخص کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، فلاں تیرے بندے کی مغفرت فرما، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ وہ جب سویا ہے تو وہ حالت پاکیزگی میں سویا ہے تو اس کی مغفرت فرما۔ تو جو ہے وہ پاکیزگی، اور جب آپ نماز کے لیے آئیں یا گھر پہ بھی جب آپ اٹھیں صبح میں یا جب بھی آپ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کریں تو مسواک بھی کر لیا کریں۔ مسواک کی بھی کافی فضیلت آئی ہے اور اس سے آپ کا منہ صاف اور ستھرا رہے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسواک کیے بغیر جو نماز پڑھتا ہے اور مسواک کر کے جو نماز پڑھتا ہے اس کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ 70 گنا ثواب اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جو مسواک کر کے نماز، اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ منہ آپ کا صاف ستھرا رہے گا، خوشبودار رہے گا، آپ کے منہ سے بدبو نہیں۔ اور دیگر میں یہاں پر آپ کو ایک نصیحت کروں گا کہ نظافت اور طہارت یہ اسلام کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے، تو اس کو آپ اختیار کریں، گھروں میں صاف ستھرائی رکھیں، محلوں میں صاف ستھرائی رکھیں، اپنے رستوں کو جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت اور گزر ہوتا ہے وہاں بھی آپ صاف ستھرائی رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک پر آئندہ جمعۃ المبارکہ کو بھی کچھ باتیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات کو بعد نماز عشاء 3 درگاہ کے صاحب مزار کا عرس مبارک ہے، تو اس کے موقع پر بعد نماز عشاء قرآن خوانی رکھی گئی 3 درگاہ پہ۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ اور ایک سید حیدر علی بابو کر کے عرفان بھائی کے کوئی دوست ہیں، وہ کافی علیل ہے، پیرالسس کے مریض ہیں، دعا کی درخواست کے لیے کہا گیا ہے، تو ان کے لیے بھی شفا کی دعا کرے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔